میں سنتھیا ڈینیل ساتویں کلمے کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہوں، اور ساتواں کلمہ ہم سب جانتے ہیں کہ صلیب پر یسوع مسیح کا آخری کلمہ تھا۔ اے میرے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور 46ویں آیت۔ اس کو کلمہ ملاپ بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ ان 7 کلموں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے 3 کلمات دوسروں کے لیے، اور پھر چوتھے سے 7ویں کلمے تک اپنی ذات کے لیے یسوع مسیح نے کلمات کہے۔ 7واں کلمہ دوسرے حصے میں آخری کلمہ ہے جو اس نے اپنی ذات اقدس کے لیے کہا۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے تمام واقعات چاروں اناجیل کے مصنفین نے منفرد انداز میں بیان کیے ہیں۔ اگرچہ تمام واقعات کی ترتیب یکساں نہیں، لیکن چاروں کے مطابق خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کا مضمون بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ اور نجات ہے۔ لوکا کے قاری جو ہیں، جو اس کو پڑھنے والے ہیں، وہ یہودی اقوام میں سے ہیں، اس لیے وہ اس کی تحریر کا زور خداوند یسوع مسیح کو بے گناہ ثابت کرنے پر ہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کو انصاف و عدل کے تقاضوں کے سراسر منافی سمجھتا ہے، بلکہ اس کی نظریں اس پر یوں ہیں کہ وہ بالکل بے گناہ ہے اور جو گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ اس کی تحریر اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا اور دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ چوتھے اور 7ویں کلمے میں تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ چونکہ خداوند یسوع مسیح پر بنی نوع انسان کے گناہ تھے، خدا کی پاک ذات گناہ کو دیکھ نہیں سکتی، اس لیے 3 گھنٹے کی یہ تاریکی خدا کی بنی نوع انسان کے گناہ کے خلاف یسوع مسیح پر عدالت اور جدائی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ تاریکی اس لیے بھی تھی کہ جو مظالم نجات دہندہ پر ڈھائے جا رہے تھے، نہ تو کوئی زبان ان کا بیان کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی آنکھ انہیں دیکھ سکتی ہے، اور نہ ہی قلم اس کا احاطہ کر سکتی ہے، کیونکہ بائبل مقدس کی عدالتی زبان میں یہ تاریکی صرف اور صرف ایک بیٹے کی باپ سے جدائی ہے، جس کا اظہار خداوند یسوع مسیح نے اپنے چوتھے کلمے یعنی ایلی ایلی لما شبقتانی یعنی آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا میں کیا، اور 7ویں کلمے میں بیٹے نے اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں کہہ کر باپ سے اثر نو ملاپ کا اعلان کیا۔ 7ویں کلمے کا پس منظر جب ہم دیکھتے ہیں، ہم 7 صلیبی کلمات کا بغور مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے 3 کلمات روشنی میں، جبکہ چوتھے کلمے سے 7ویں کلمے تک اندھیرے میں کہے گئے، کیونکہ چوتھے اور 7ویں کلمے کے بارے میں مقدس متی رسول اور مقدس لوکا یوں لکھتے ہیں، اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتانی یعنی آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور 7ویں کلمے کا حوالہ پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اس کی 44ویں آیت سے 46ویں آیت تک۔ متی رسول اور لوکا دونوں اس بات پر تو اتفاق کرتے ہیں کہ چوتھے کلمے سے 7ویں کلمے تک اندھیرا چھایا رہا، لیکن دونوں اناجیل نویس اس اندھیرے کی وجہ بیان نہیں کرتے، اس لیے مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے اس اندھیرے یا تاریکی کو اپنی اپنی دانست کے مطابق بیان کیا ہے۔ 7ویں صلیبی کلمے کا پس منظر
جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے مدرجہ ذیل موضوعات بنتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کے چوتھے صلیبی کلمے میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے، لہذا قارئین کے لیے بہتر ہوگا کہ ساتویں صلیبی کلمے کے متن کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے چوتھے کلمے کے موضوعات کا بھی ساتھ ساتھ مطالعہ کیا جائے۔ چوتھے کلمے میں پہلی بات دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک، پھر نمبر 2 پر آتا ہے تمام ملک پر اندھیرا چھایا رہا، نمبر 3 پر ہے اندھیرا چھا جانے سے متعلق مفسرین کے نظریات، اندھیرا چھا جانے کے حوالہ جات۔ پہلے اور ساتویں کلمے کا موازنہ اگر کیا جائے تو خدا یسوع مسیح کے پہلے اور ساتویں صلیبی کلمے کا موازنہ بھی کسی دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ پہلے کلمے میں لوکا 23 باب اس کی 34ویں آیت کے مطابق یسوع نے کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پہلے کلمے میں خدا یسوع مسیح نے جو معافی کا اعلان کیا وہ آج تک جاری و ساری ہے۔ اس کے برعکس ساتویں کلمے میں یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، جس میں اس نے اپنی جان نذرانہ کے طور پر اپنے باپ کے سپرد کی اور کہا، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ کیونکہ خدا یسوع مسیح خود خدا ہے، لہذا خدا یسوع مسیح کا باپ بھی خدا ہی ہوگا۔ یہ ایک روحانی رشتے کا نام ہے اور اسی تعلق سے اس نے بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ دیا اور ان کی نجات کے منصوبہ کو مکمل کر کے کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ جب ہم ساتویں کلمے کی تفسیر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے صلیب پر سے اپنے 7 کلمات میں 3 بار خدا کو مخاطب کیا ہے، جن میں سے پہلے کلمہ اور 7ویں کلمے میں وہ خدا کو اے باپ، جبکہ چوتھے کلمے میں آئے میرے خدا کہہ کر پکارتا ہے۔ پہلے اور 7ویں کلمے میں خدا یسوع مسیح کا خدا سے ذاتی اور جذباتی رشتہ نظر آتا ہے، جبکہ چوتھے کلمے میں وہ خدا کے ساتھ اپنے ذاتی اور جذباتی تعلق کی بجائے اپنے فرض کی ادائیگی پر ذمہ داری سے اختیار رکھتے ہوئے خدا باپ کو اے میرے خدا کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ اناجیل کے مصنفین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے 7ویں کلمے کے یہ الفاظ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں بلند آواز میں کہے، جن سے خدا یسوع مسیح کے چھٹے کلمے میں اپنے مشن کی تکمیل کے بعد فخر، خود اعتمادی اور فتح مندی کا رنگ جھلکتا نظر آتا ہے، کیونکہ جب تک وہ بنی نوع انسان کے گناہوں کے کفارہ اور نجات کے مشن کو مکمل کر کے اپنی جان کا نذرانہ خدا کے سپرد نہیں کرتا، اس وقت تک بنی نوع انسان کے گناہوں کے کفارے کا کام بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے لازم تھا کہ وہ اپنا مشن مکمل کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ بعض مفسرین 7ویں کلمے کو تخلیق کائنات کے 7ویں دن کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں جس طرح خدا نے 6 دن میں کائنات کو خلق کرنے کا کام ختم کیا، اسی طرح خدا یسوع مسیح نے صلیب پر اپنے چھٹے کلمے میں تمام ہوا کہہ کر بنی نوع انسان کی نجات کا کام مکمل کیا، اور پھر خدا نے جیسے 7ویں دن آرام کیا، خداوند یسوع مسیح نے بھی 7ویں کلمے میں یہ کہہ کر کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اپنے آرام کا اعلان کر دیا۔